20 سال۔ جب 20 سال کے بعد یہ مسلمان ہوئے ہیں، 8 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے تھے صلح حدیبیہ کے بعد، 8 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں اور 20 سال انہوں نے اسلام کی مخالفت کی ہے۔ 20 سال جب مسلمان ہوئے ہیں تو پچھلی ساری کسریں، سارے حد جو ہیں ادا کر دیے ہیں۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا والد ولید یہ اسلام کا سخت ترین دشمن ولید۔ مغیرہ ان کا دادا تھا، مغیرے کے ایک بیٹے کا نام تھا ابو امیہ۔ یہ وہ ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع تھی، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، تو قریش مکہ جو تھے، سرداران مکہ، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا حجر اسود کی وجہ سے کہ حجر اسود کو ہر قبیلے والا یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو جو ہے میں اوپر اٹھا کر رکھوں، یہ سعادت، یہ شان مجھے ملے۔ تو آپس میں جتنے بھی کفار مکہ، مشرکین مکہ تھے، جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر کعبۃ اللہ جہاں رکھنا ہے وہاں میں رکھوں۔ تو ابو امیہ اس نے فیصلہ یہ کیا کہ آج صبح رات کے آخری پہر میں جو بھی پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا، جو بھی وہ فیصلہ کرے گا، سب نے اس کو ماننا ہے، قبول کرنا ہے۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کفار مکہ نے اپنے نگہبان بٹھا دیے، اپنے نوکر بٹھا دیے کہ دیکھو سب سے پہلے حرم کعبہ میں کون داخل ہوتا ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ رات کے آخری حصے میں، آخری پہر میں سب سے پہلے جو داخل ہوئے ہیں وہ تیرے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ فیصلہ تھا کہ جو بھی حرم مکہ میں داخل ہوگا، حرم کعبہ میں داخل ہوگا، فیصلہ وہی کرے گا۔ تو صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی فیصلہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی، چادر منگوا کر جو حجر اسود کا یہ پتھر ہے اس کو اس چادر میں رکھا، اور جو سردار تھے، جس قبیلے کے تھے، بنو تمیم کے تھے، عدی کے تھے، مخزوم کے تھے، جتنے بھی وہ سردار تھے، ان سب کو بلا کر فرمایا کہ اس کو پکڑو، اس کو اوپر اٹھاؤ، سب قبیلے والے کے سردار، تاکہ یہ سعادت سب کو مل جائے۔ جب انہوں نے اس کپڑے کو پکڑ کر اوپر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے، اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر وہاں نصب کر دیا جہاں آج لگا ہوا ہے۔ تو یہ بنو امیہ یہ مشورہ دینے والا تھا، مغیرہ کا بیٹا بنو امیہ۔ دوسرا اس کا بیٹا تھا عبداللہ، تیسرا تھا یہ ولید، اور چوتھا تھا حشام۔ تو ولید جو تھا یہ اسلام کا سخت ترین مخالف، یہ حضرت خالد کا یہ والد ہے ولید، اور اسلام کا سخت ترین مخالف۔ ایک دفعہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر، کچھ لے لے کچھ دے دے، ہم سے کچھ لے لے کچھ دے دے، اس معاملے کو ختم کر۔ آپ نے جو نبوت کا اعلان کیا ہے، توحید کی دعوت دی ہے، اس وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں گھروں میں، باپ بیٹے کا دشمن ہو رہا ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہو رہا ہے، ماں جو ہے وہ بیٹی کی دشمن ہے، بیٹی جو ہے وہ ماں کی دشمن ہے، قبیلے آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں، رشتہ دار جھگڑے کر رہے ہیں۔ ایسا کر، کچھ لے لے کچھ دے کر یہاں خاموش ہو جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات سن، میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دے، دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دے، تو میں توحید کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ولید صلح کرانے میں یہ بڑی کوشش کرتا تھا۔ ولید تھا یہ بہت بڑا ذہین فہیم آدمی تھا، بہت بڑا دور اندیش تھا، اور امیر ترین، مکے پاک سے لے کر طائف تک ساری زمینیں اس کی تھی، سردار تھا۔ جو بھی جنگی سامان جمع ہوتا تھا اس وقت جمع کرتے تھے، جو بھی سامان ہوتا اس میں سواریاں ہوتی، گھوڑے ہوتے، اونٹ ہوتے، خچر ہوتے، اسی طرح ہتھیار ہوتے، تلواریں، نیزے، یہ جتنے بھی جنگی سامان ہوتا یہ سارا ان کے پاس جمع ہوتا، اور اس کی نگرانی کرنے والے حضرت خالد ہوتے، امیر ترین شخص تھا۔ تو جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آیا
تو لوگوں نے پوچھا کہ ملاقات کا کیا ہے؟ اس نے کہا ملاقات کا کیا آیا، اس کا کلام بھی سنا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے کلام سنا ہے، کیا وہ جادو ہے؟ تو یہ کہتا ہے میں نے کلام سنا ہے، لوگوں کے عام کلام نہیں ہے، میں نے بہت سارے شاعر جو ان کو سنا ہوا ہے، ان کے کلام سنے ہوئے، بہت سارے میں نے شعر سنے ہوئے ہیں، لیکن یہ عام کلام نہیں ہے، جو بھی وہ گفتگو کرتے ہیں وہ عام گفتگو نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح تجھ پر بھی اس کے جادو کا اثر ہو گیا ہو۔ تو اس نے کہا کہ جادو کا اثر نہیں ہوا، معاذ اللہ۔ اس نے کہا وہ تو مجنون ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے مجنون ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز برداشت کرتے ہیں، ظالم کے ظلم کو اللہ برداشت کرتا ہے، شرک کرنے والے کو اللہ برداشت کرتا ہے، بے نمازی کو برداشت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کو نہ مانے اس کو برداشت کرتا ہے، شرک کرنے والے کو اللہ برداشت کرتا ہے۔ کعبۃ اللہ میں 360 جھوٹے خدا رکھے ہوئے تھے، اللہ نے برداشت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز برداشت کرتا ہے، ایک چیز اللہ برداشت نہیں کرتا، گستاخ رسول، بے ادب رسول جو ہے اس کو اللہ برداشت نہیں کرتا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل جا کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ اس نے مجھے معاذ مجنون کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر تھوڑا سا سن ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا کر میرے محبوب کو تسلی دے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قسم ہے قلم کی اور لکھی ہوئی سطروں کی، تم تو اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کو بہت بڑا بے حد اجر دیا جائے گا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ جو ہیں بہت بڑے خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ ساری آیاتیں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولید کی 10 خصلتیں 10 عادتیں بیان فرمائی ہیں، 10 اس کو گالیاں دی ہیں، حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عصیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ذلیل ہے، یہ حد سے بڑھنے والا ہے، یہ بد زبان ہے، عیب جو ہے، منع للخیر، یہ خیر سے منع کرنے والا ہے، گناہ گار ہے، اجڑا ہوا ہے، عتل بعد ذلک زنیم، زنیم اس کی اصل میں خطا ہے، یہ ابصر ہے کہ جادو حرام دہ، اللہ نے فرمایا کہ حرام دہ۔ جب اس نے یہ ساری آیاتیں سنیں تو سارے 10 خصلتیں بیان کی ہیں۔ جب یہ اس نے ساری آیاتیں یہ سنیں، دل میں خیال آیا کہ میں ذلیل بھی ہوں، حد سے بڑھنے والا بھی ہوں، چغلی کرنے والا بھی ہوں، عیب بھی نکالنے والا ہوں، گناہ گار بھی ہوں، نیکی سے منع کرنے والا بھی ہوں، اجڑا ہوا بھی ہوں، بد زبان بھی ہوں، اس کی تو مجھے سمجھ آ رہی ہے، زنیم اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ اس ولید نے تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا، ماں سے کہتا ہے کہ ماں بات سن، جو میں پوچھوں سیدھی بات کرنی ہے، یہ دیکھ میں نے تلوار میان سے نکالی ہوئی ہے، ننگی تلوار ہے، اگر تو نے سیدھی بات کی تو معافی ہے، اگر نہ تو میں تیری گردن مار دوں گا، تیرا سر جو ہے تن سے جدا کر دوں گا۔ والدہ کہتی ہے بیٹا بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کیسا پاتی ہے؟ وہ کہتی ہے بیٹا محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ امیر بھی ہیں صادق بھی ہیں، بے شک کافر تھے، وہ آپ کو امین اور صادق کے لقب سے پکارتے تھے، امین بھی کہتے تھے صادق بھی کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بے شک انکار کرتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ آپ جو کچھ فرماتے حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ تو ولید کی والدہ وہ کہتی ہے کہ وہ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں، ماں یہ بتا کہ کبھی اس نے معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے؟ یہ والدہ کہتی ہے ولید کو بیٹا
40 سال ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے معاملات بھی کیے ہیں، تجارت بھی کی ہے، گفتگو بھی کی ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ماں پھر سیدھی بات بتا، یہ 9 خصلتیں تو میرے اندر ہیں، میں ذلیل بھی ہوں، حد سے بڑھنے والا بھی ہوں، چغل خور بھی ہوں، عیب جو بھی ہوں، منع الخیر نیکی سے روکنے والا بھی ہوں، گناہ گار بھی ہوں، عتل بعد ذالک زنیم، زنیم میری اصل میں خطا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں خطا ہے، خطا اصل میں خطا یعنی حرام کا اپنی زبان ہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ بتا کہ میں اصل میں کس کا بیٹا ہوں؟ تو ماں نے کہا بیٹا معافی ہے، یہ ولید کہتے ہیں معافی ہے، تو ماں کہتی ہے ہاں بیٹا تم جو ہے مغیرہ کا بیٹا نہیں ہے، اپنا جو فلاں چرواہا ہے غلام ہے تو اصل میں اس کا بیٹا ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز برداشت کرتے ہیں، گستاخ رسول بے ادب رسول کو اللہ تبارک و تعالی برداشت نہیں کرتے۔ ان کان ذا مال و بنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم، اس کے پاس مال بھی بہت ہے، اولاد بھی بہت ہے، جب اس پر آیاتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتا ہے یہ پہلو کے نقلے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، خرطوم اللہ نے ناک نہیں فرمایا، سونڈ کا فرمایا کہ میں اس کی سونڈ کو جو ہے داغوں گا، داغ دوں گا۔ غزوہ بدر کے موقع پر اس کی ناک پر کوئی تیر لگا، جس کی وجہ سے اس کی ناک جو تھی وہ زخمی ہو گئی، اور اس وجہ سے کتابوں مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس کی ناک سوج گئی اور اتنی اس کو تکلیف ہوتی رہی، اس تکلیف میں اس کو موت واقع ہو گئی۔ تو حضرت خالد